بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی معروف آ گیا، فعل مجہول۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے، معروف ہو چاہے لازم ہو یا متعدی ہو۔ لازم ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ فاعل کو رفع کرے گا اور 6 اسموں کو نصب کرے گا۔ اگر متعدی ہوگا تو فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور مجہول کیا کرتا تھا؟ وہ مفعول بھی کو رفع دیتا، نائب فاعل کو، اور باقی مفعولات کا دیتا تھا نصب دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے یہ ہم نے ساری کی ساری، اور فعل مجہول کو فعل معلوم یسمى فاعل، اور اس کا جو نائب فاعل ہوتا ہے اس کو جو مرفوع ہوتا ہے اس کو مفعول معلوم یسمى فاعل کہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھو فعل متعدی، فعل متعدی کی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ متعدی جو ہے جو مفعول بھی کو رفع نصب دیتا ہے، فعل متعدی تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کی کیا چل رہی ہے؟ اب یہ اس کی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ فعل متعدی آ گیا۔ تو فعل متعدی کیا کہہ رہا ہے؟ فعل متعدی، متعدی ایک مفعول والا، جیسے ضرب زید امرن، متعدی کیا آ جائے گا؟ ایک اس والا، ایک مفعول والا، جیسے ضرب زید، اس کے لیے ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ متعدی بیک یک مفعول اس کو کہتے ہیں، متعدی ایک مفعول والا، متعدی بیک مفعول۔ ضرب زید یہ فاعل ہے اور امرن کیا مفعول بھی ہے، زید نے امر کو مارا۔ اچھا متعدی دو مفعولوں والا، بعض دفعہ متعدی ہوتا ہے جس کے لیے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس میں سے ہم ایک مفعول بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے کہ آتا، ٹھیک ہے نا، آتا، ٹھیک ہے نا، یا جو اس کے ہم معنی ہوں، آتا، یہ آتا عطا کیا نا، تو اس میں سے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں دو وہ ہو سکتے ہیں متعدی دو مفعول جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے آتا، اور جو اس کے ہم معنی ہو، جیسے آتی تو زیدن درہمن، میں نے دیا زید کو ایک درہم۔ آتی تو زیدن، یعنی یہاں آتی تو زیدن بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک مفعول بھی ذکر کر سکتے ہو، یہ ایک پہلا مفعول ہے، یہ دوسرا مفعول ہے۔ آتی تو زیدن درہمن، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ آتی تو زیدن بھی کہہ، درہمن کی چھٹی کرا دو بے شک، میں نے زید کو دیا، زید کو دیا، آتی تو زیدن، یعنی زید کو میں نے دے دیا، یعنی آتی تو زیدن، زید کو دیا میں نے، یہ کیا آ جائے گا؟ آتی تو زیدن درہمن۔ تو یہاں ایک مفعول بھی جائز ہے۔ تو متعدی دو مفعول جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے آتا اور جو اس کے ہم معنی ہو، جیسے آتی تو زیدن درہمن، یہاں آتی تو زیدن بھی جائز ہے، آتی تو زیدن بھی جائز ہے۔ تو فعل متعدی کیا آ گیا؟ متعدی ایک مفعول والا، جیسے ضرب زید امرن، متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول کا آتی تو زیدن درہمن کا آتی تو زیدن۔ اچھا جی متعدی اب وہ متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے، یعنی دونوں مفعول ہونا ضروری ہیں۔ اچھا اس میں سے آپ ایک کی چھٹی نہیں کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے، اور یہ افعال قلوب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ افعال قلوب، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، یہ 7 ہوتے ہیں۔ اچھا دونوں مفعول ہونا ضروری ہیں، اچھا ان میں دل کے خیال کے اس طرح کے معنی آئیں گے، اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، دونوں مفعول ذکر کرنے ہیں۔ اور یہ کون سے ہیں؟ افعال قلوب ہیں، رأی تو اور وجد تو اور علم تو اور زعم تو، پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا، تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین، اور تین آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا، ٹھیک ہے نا، بے شک دلا۔ اچھا درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے، زام تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا ہے، زام تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا۔ تو یہ شعر بھی یاد کر لو، رائی تو اور وجد تو اور علم تو اور زام تو، پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا، تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین، اور تین آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا۔ درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے، زام تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا ہے، زام تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا۔ تو یہ زام تو کیا آتا ہے؟ یہ کبھی شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں ہمیشہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، رأی تو وجد تو اور علم تو، اور یہ حسب تو اور خل تو اور زنن تو، میرا گمان یہ ہے، ٹھیک ہے نا، خل تو گمان یہ ہے فلاں، یہ شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کبھی زام تو کس کے لیے آتا ہے؟ یقین کے لیے آتا ہے، کبھی زام تو کس کے لیے آتا ہے؟ شک کے لیے آ جاتا ہے۔
دیکھو ذرا، یہ افعال قلوب ہوتے ہیں اور دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. رأی تو سعیدن ذاہبن، ٹھیک ہے نا. رأی تو سعیدن ذاہبن کہ جی میرا یقین ہے کہ سعید جانے والا ہے. سعیدن ذاہبن، رأی تو سعیدن ذاہبن، یعنی مجھے کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ سعید کیا ہے، سعید صاحب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. رائی تو سعیدن ذاہبن، یہ جو ہے اس میں سے. اچھا، وجد تو رشیدن عالمن، میں نے رشید کو عالم پایا. اچھا، یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول ثانی ہے. دونوں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہاں پہ بھی دونوں مفعول کا ذکر ہے. میں نے تو اس کو پایا، میرا یقین ہے کہ وہ کیا ہے، عالم ہے. عالم تو امرن آنی ہے، میں جانتا ہوں کہ امر کیا ہے، امین ہے. اچھا، عمر صاحب کون ہے، امین ہے. اچھا جی، اب دیکھو، زعمت اللہ غفورن، مجھے یقین ہے کہ اللہ کیا ہیں، بڑے غفور الرحیم. اچھا، یہ یقین کے لیے استعمال ہو، یہاں پہ شک کے معنی نہ کرنا. زعمت اللہ غفورن، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ، پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، بڑے غفور ہیں، بخشنے والے ہیں. اور زعمت الشیطان شکورن، یار مجھے شک ہے کہ شیطان بھی کبھی شکر کر سکتا ہے. شیطان بھی کبھی شکر کر سکتا ہے. زعمت الشیطان شکورا، کہ جو ہے تو مجھے تو کیا ہے، میں تو یعنی یہ شک ہے نا. زام تو شیطان، زید بھی، شیطان بھی کبھی کیا ہو سکتا ہے، شکور ہو سکتا ہے، شاکر ہو سکتا ہے، کہ وہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس میں سے آ گیا کہ زام تو شیطانہ شکورا، کہ اس میں سے. اچھا، ایسے ہی حسب تو زیدن فاضل، میرا یعنی میں شاید زید کیا ہے، حسب تو میرا گمان یہی ہے کہ زید فاضل ہے، یعنی زید شاید فاضل ہے. خل تو خالدن قائمن، ٹھیک ہے نا. خل تو خالدن قائمن، یہ بھی یہی معنی ہے خیال کے. خل تو خیال سے نا. خل تو خیال کیا ہے کہ خالد کیا ہے، کھڑا ہے. اور زنن تو بکرن نائمن، گمان یہی ہے کہ یعنی زنن تو، ٹھیک ہے، میرا گمان ہے کہ بکر کیا سو رہا ہے، شاید بکر سو رہا ہے شاید. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے تو یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں. اچھا، تو یہ متعدی دو مفعول ہوتے ہیں، جس میں ایک مفعول کا لانا جائز نہیں ہوتا، دونوں مفعول کا ذکر کیا جائے گا. اچھا جی، اور اب آتے ہیں متعدی تین مفعول والا، اور وہ یہ ہیں. اور وہ تین مفعول والے کون کون سے ہیں، عالما، ارا، امبا، اخبارا، خبرا، نبا اور حدثا. باب افعال ہیں یا باب تفعیل والے ہیں. اچھا، عالما، ارا، امبا، اخبارا، خبرا، نبا، حدثا، ٹھیک ہے نا. یہ تین مفعول ہیں. او بھائی، عمل کرنے والا، یہ تو مفعول نہیں، رائی تو عمل کرنے والا ہے نا. فعل قلوب، فعل قلوب عمل کرتے ہیں نا. یہ عمل کر رہا ہے نا، یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول ثانی ہے. یہ عامل ہے، عامل یہ ہے. یہ بیچارے کیا ہیں، یہ اس کے معمول ہیں. اس معنی میں عمل افعال ہوا نا. عمل کون کر رہا ہے، فعل قلوب میں سے افعال قلوب عمل کر رہے ہیں نا. دو مفعول لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس کے آگے مفعول جو آ رہے ہیں، لیکن وہ تو انہوں نے تو عمل کو قبول کیا ہے. اس نے تو عمل کیا ہے نا، متعدی تین مفعول والا. فعل متعدی عمل کر رہا ہے. اب تو آپ کو تین مفعول، تو فعل متعدی نے عمل کیا تین مفعولوں میں، اور وہ یہ ہیں عالمہ، ارا، یہ افعال وہ ہیں تین مفعول والے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے عالمہ، ارا، امبا، اخبرا، خبرا، نبا اور حدثا. جیسے عالم تو زیدن امرن فاضلن، میں نے زید کو امر کے بارے میں بتایا کہ امر صاحب کڑے ہیں، امر صاحب فاضل ہیں. اچھا، عالم تو زیدن، میں نے زید کو بتایا امر کے فاضل ہونے کا. امر کے فاضل ہونے کا، کہ میں نے بتایا اس کو کہ او امر تو بڑا فاضل آدمی ہے. عالم تو زیدن امرن فاضل، تو زیدن مفعول اول، امرن مفعول ثانی، فاضلن مفعول ثالث ہے. آرا، اچھا جی، اچھا جی، ایسے ہی ارئی تو امرن، ارئی تو یہ بھی وہ ہے، ارئی تو میں نے، ارئی تو امرن خالدن نائمن، یعنی ارئی تو امرن خالد، میں نے زید کو دکھایا خالد کے سونے ہونے کی. اب یہ بھی وہی ارئی تو، ارا جو ہے نا، تو ارئی تو میں نے دکھایا کس کو، امر کو، خالد کے سونے کے بارے میں. یہ سب مفعولات مفعول بھی ہیں، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں مفعول بھی ہیں. مفعول بھی اول، ثانی، ثالث. ٹھیک ہے، تو یہ تین مفعول، ان سب پہ عمل کرنے والا کیڑا شہزادہ ہے، یہ شہزادہ. ٹھیک ہے، متعدی تین مفعولوں والا. متعدی عالم، ارا، امبا، اخبارا، خبرا، نبا اور حدثا. جیسے عالم تو زیدن امرن فاضلن، ارئی تو امرن خالدن نائمن. یہ سب مفعولات کیا ہیں، مفعول بھی ہیں. یہ متعدی تین مفعول والے آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل وہ کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، باقی کیا کر رہے ہیں اس میں سے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے وہ بات کو؟